اللہ فرماتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، ایک میری ذات بچے گی۔ یا اللہ ہم مسکینوں کا کیا بنے گا جب ہر شے لپیٹ دی جائے گی؟ مختلف انداز میں رب نے قیامت کا ذکر فرمایا سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے گی، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب قیامت والا دن آئے گا زمین پہ زلزلہ آئے گا اور ہم اندر مردے جو دفن ہے زمین اپنی چھاتی کھول دے گی، مردوں کو نکالے گی، اور پھر میرے بھائی زمین تیرے خلاف گواہیاں دے گی۔ انسان کہے گا اے میری ماں ڈرے گی تھی، میرے گند بھی سنبھال لیا کرتی تھی، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا کرتی تھی، آج کیا وجہ ہے میرے خلاف گواہیاں دینے لگی ہے؟ اللہ کے سامنے وہ زمین تو اللہ قوت گویا عطا فرمائے گا، زمین تجھے مخاطب ہو کے کہے گی اے بندے کل اللہ نے تجھے بولنے کا موقع دیا تھا، آج میری باری ہے، آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی ہر شے جب دشمن بن جائے گی بندہ پریشان ہوگا، ایسے حالات میں میرے کریم آقا سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لوگوں میرا رب فرماتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، رب کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، لیکن تین قلعے حضور نے بیان فرمائے، سرکار نے فرمایا حفاظت کے لیے تین جگہ ایسی ہیں، آج دنیا میں ان قلعوں سے تعلق بنا لو انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ قلعہ جانتے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے قلعے بنائے جاتے تھے، آقا کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے تین قلعے ایسے ہیں ہر شے تباہ ہو جائے گی لیکن وہ تین چیزیں تباہ نہیں ہوں گی۔ یا اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز تیرے محلے کی مسجد ہے۔ کیا چیز ہے؟ پہلا قلعہ کیا ہے؟ جو آتے ہیں وہ تو بولے نا کیا ہے؟ پہلی چیز محلے کی مسجد ہے۔ یا اللہ کیا مسجد فنا نہیں ہوگی؟ کیا مسجد کو نہیں اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ جب ہر شے کے نفخ ثانیہ کے بعد ہر شے کو جو اٹھا لے گا مسجد کو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اللہ فرمائے گا اٹھاؤں گا صحیح لیکن ابھی مسجد کی باری نہیں آئی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر جنت سے مستری منگا کے اس تیری مسجد کو جنت کا محل بناؤں گا۔ پہلے سے جنت کا محل بنایا جائے گا، پھر آواز دی جائے گی او مسجد محمدیہ غوثیہ، مسجد انوار مدینہ، مسجد نور مدینہ، جو بھی مسجد کا نام ہوگا وہ نام لے کے مسجد کو پکارا جائے گا۔ اللہ جب فرمائے گا مسجد آ جا، اب مسجد اڑ جائے گی، اکڑ جائے گی، میرے اللہ میں نہیں آؤں گی۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں آ رہی؟ مسجد کہے گی میرے اللہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک میرے لیے جگہ دینے والا، میرے سجدوں سے مجھے آباد کرنے والا، میرے اندر سے صفائی کرنے والا، مجھے تیرا گھر سمجھ کے ایک تنکا بھی اٹھانے والا، وہ جب تک جنت میں نہ جائے میں نہیں آؤں گی۔ فرمایا پہلا قلعہ اسلام کا مسجد ہے۔ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ فرمایا قیامت کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے اس قلعے میں آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ تعاون کرو اور اسے سجدوں سے آباد کرو، اس کی صفائی کا خیال رکھو، اس کے خدام کا بھی خیال رکھو۔ اور پھر میرے بھائی دوسرا قلعہ فرمایا قرآن کریم ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم خالی وہاں ہی قلعہ نہیں ہے، آج بھی قرآن کرم فرما رہا ہے۔
مجھے ایک بات محبت کی یاد آ گئی. وہ ایک بادشاہ تھا نا کوہنیاں کا، جو مولانا روم کا علاقہ ہے، معین الدین بروانہ غالباً اس کا نام تھا. اس نے ایک دن نا اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اے میری بیوی، آج تو جو مانگی گی میں تجھے دوں گا. تو آگے بیوی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا اگر نہ دے سکا تو پھر معاملہ جدا ہو جائے، پھر طلاق ہوگی، شرط لگاؤ. اس نے کہا جو بھی مانگے گی میں دوں گا. تو آگے اس کی بیوی کہنے لگی پوری کائنات کی نعمتیں میری گود میں ڈال، میری جھولی میں ڈالو. اب بادشاہ پریشان ہے. اس نے کہا میں کونیا کا بادشاہ ہوں، میں پوری کائنات کا بادشاہ تو نہیں ہوں، اب کیا بنے؟ اس نے کہا کس نے منت کی کہ یہ آفر لگاؤ؟ تو نے خود ہی تو کہا تھا، اب لے آؤ ساری کائنات کی نعمتیں. اب گھر اجڑتا نظر آیا، کبھی ایک عالم کے دروازے پہ، کبھی دوسرے عالم کے دروازے پہ جاتا ہے. کہنے لگا کیا کیا جائے؟ سارے علماء کہنے لگے تو بھائی صرف کونیا کا بادشاہ یا ترکی کا بادشاہ ہے، صرف یہاں کی نعمتیں لا سکتا ہے، اب پوری کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں کہاں سے لائے گا؟ پھرتا پھراتا جب تمام دروازے بند ہو گئے، مولانا روم کے دروازے پہ آیا. جلال الدین رومی کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا پیر سائیں میرا گھر اجڑ رہا ہے، میں برباد ہو گیا. میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر نعمتیں ساری نعمتیں نہ لا سکا تو طلاق ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، اب کوئی راستہ بتاؤ. آگے سے مولانا جلال الدین رومی ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا بس اتنا سا مسئلہ ہے اس لیے پریشان ہو؟ اس نے کہا میری جان پہ بنی ہے اور تمام علماء نے میرے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کتابوں والے بازار میں چلا جا، وہاں سے 2 گتوں کے اندر لپٹا ہوا قرآن لے آ، اس کے اوپر غلاف ریشمی کپڑے کا چڑھا اور اس قرآن کو اپنی بیوی کی گود میں رکھ دے. یوں سمجھنا تو نے کائنات کی نعمتیں بیوی کو دے دی ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن دوسرا قلعہ ہے دین کا، دوسرا قلعہ ہے رب کے عذاب سے بچنے کا. اس لیے آؤ مساجد سے بھی تعلق بناؤ، قرآن کریم سے بھی تعلق بناؤ. اور فرمایا تیسرا قلعہ میرے نبی کی ذات ہے. اللہ کریم نے تو فرمایا ذکر ہے، تیسرا قلعہ ذکر کو کہا گیا، لیکن ذکر سے مراد جو مفسرین نے فرمایا قرآن کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. قرآن کریم نے فرمایا اس ذکر سے مراد آقا کریم کی ذات مبارکہ. بلکہ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے. قاضی عیاض فرماتے ہیں لفظ ذکر سے یہاں بھی مراد ذات مصطفیٰ ہے. کیا مراد ہے؟ حضور کی ذات مراد ہے. فرمایا آقا کریم کا سہارا لو، حضور سے محبت کرو، حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو. میں نے کہا قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے میرے رب نے 3 قلعے بنائے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. پہلا قلعہ مسجد ہے. بولیے کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک یہ اس کے لیے زمین دینے والا، سجدے کرنے والا، اسے بنانے والا، اس کی صفائی کرنے والا جب تک ان لوگوں کو ساتھ نہ لے جائے گی اس وقت جنت میں نہیں جائے گی. اور دوسرا قلعہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم پڑھا بھی کرو، قرآن کا ادب بھی کیا کرو. کیا کیا کرو؟ ادب بھی کیا کرو. یہ جو فیس بک والے پروفیسر نظر آتے ہیں نا، یہ یوٹیوب کی جو پیداوار ہیں یہ ادب سے آ رہی ہیں. ان کو کہا جائے، یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ادب کرنے کے لیے تو نہیں ہے. کبھی کبھی قرآن کو سرہانہ بھی بنا لیتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں.
इसलिए कुरान करीम का अदब भी किया करो। और तीसरी चीज़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गरामी है, हुज़ूर की ज़ात से मोहब्बत हो, कल क़यामत वाले दिन कोई सहारा नहीं आएगा, लेकिन जब मुस्तफ़ा आएंगे ओढ़ कर काला कमल, जब वो आ जाएंगे मैदान माशर का नक्शा बदल जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।